अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि आएँ, हमारे साथ बैठें, बात करें और आम इंतखाबात की तारीख दें या फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो खान साहब की जानिब से आज मुज़ाकरात की मशरूत दावत देना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझा जा रहा है। ये तब्दीली कैसे आई और इस पर हुकूमत का फैसला क्या होगा, हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और खान साहब की सियासत पर बात कर लेते हैं आज। अयाज अमीर साहब, सबसे पहले आपके साथ आऊँगी। अयाज साहब, सियासत में तो कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। 180 डिग्री पर ये तब्दीली आई है खान साहब के मिजाज में, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी लचक का मुजाहरा किया है, लेकिन ये सब कैसे हो गया? क्या हकीकत पसंदाना दुरुस्त कहा कि हरफ आखिर कुछ नहीं होता। मैं एक जिक्र ज़रूरी समझता हूँ। रहबरे तरीक़त, पीरे शरीयत मौलाना हज़रत फजल रहमान साहब ने जो कौम की बेटियों और माओं के बारे में जो गुफ्तगू फरमाई, और वो भी एक जलसा आम में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कौम की रहनुमाई मौलाना साहब फरमा रहे हैं। ये ऐसे अल्फाज किसी पीटीआई वाले से निकल जाते तो तौबा तौबा तौबा, जो यहाँ तूफ़ान बरपा होना था। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा यहाँ पे कोई ज़िक्र, क्योंकि पीरे तरीक़त का ताल्लुक़ है इन जो उन्होंने, मतलब मौलाना साहब जलसा आम में कौम की ख़वातीन के बेडरूम में कदम, वो जो है कदम जिंजा जो हैं वो हुए हैं। ये काबिल मज़म्मत है, सबको मज़म्मत करनी चाहिए। क्या बात है, मतलब उनकी वो तो आप देखें तो सही, पर क्या उन पे तो कुछ वो हट नहीं आ सकता। जहाँ तक ये है कि तब्दीली और फलाना ढिमकाना है, हम तो कहते हैं कि आप इमरान खान के मौजू से निकलें, लेकिन बस हसद ही लेके आ जाते हैं। शुरू भी इस इमरान खान से होता है और आखिर भी इमरान खान जो है वहीं पे ख़त्म होता है। फैसले उन्होंने किए थे असम्बलियाँ तोड़ने के, अभी तक तोड़ी नहीं है। अब एक उनकी मुशावरत का सिलसिला जारी है। कोर कमेटी पीटीआई की नहीं कर रही, उसको गौर से जो है हमारा थिंक टैंक देखना चाहिए, क्योंकि हर थिंक टैंक के एपिसोड में दो एक साथ में पीटीआई के बहुत कीमती मशवरे दिए जाते हैं और नसीहत मिलती है। एक पहले और एक हमारे नौजवान और मुतहर्रिक साथी जो अब मेरा ख्याल पीटीआई के अनऑफिशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट का दर्जा हासिल कर चुके हैं। तो ये क्रेडिट आप थिंक टैंक को देंगे कि मुज़ाकरात की बात तो यहीं से हो रही थी, ये तो करनी चाहिए। मैं सर, ये मेरी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत नहीं एडवाइजर वो ना मेरी औकात आपकी मौजूदगी में। ऑफिशियल कौन है, अनऑफिशियल तो वो है। हाँ जी, ऑफिशियल कौन है? मतलब है कि उनको, लेकिन वो अब वो आज भी वो नसीहत, आज फैसले भी में बात करें ना, मुज़ाकरात की दावत देना, ये कैसे हो गया भाई? उन्होंने पहले डिसॉल्व असेंबली की, वो जो बात की वहाँ पे, और यहाँ पे कहा कि नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक था। मुशावरत हुई है बाद में पीटीआई के बीच में और काफिली की तरफ से, और ये तो तलकीन है हमें कि जो फैसला करो मुशावरत से करो। हर बात ऐसे होनी चाहिए। तो मशवरा काफिली का होगा। यूरोपिडीज का एक मशहूर मकूला है कि इंसानों में सेकंड थॉट्स, जो दूसरी सोच आती है, वो हमेशा बेहतर होती है। वो जो पीटीआई में सोच है कि आप ये आपके पास आखिरी वार है, ये तब इस्तेमाल करें जब कारगर होने की आपको यकीन हो जाए। ठीक, जैसे पहले उन्होंने असेंबली से इस्तीफा दिया, लेकिन जो चाहते थे वो तो नताइज हासिल नहीं हुए ना, कि जो ये होगा तो बिल्कुल मजबूर होंगे, इलेक्शन होंगे, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। ये है, कई एमपीएस ने ये भी अखबारात में आ चुका है कि वो कहा है कि भाई इतने डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं पंजाब वगैरह में जारी हैं, टेंडर दिए जा चुके हैं, इन्हें थोड़ा वो होने दें और तब करें जब लोहा बिल्कुल गर्म हो। जो मेरा ख्याल है साहिब मशवरा है, ठीक है, और इसमें हजरत की जो है वो कंकरेंस, वो भी दानिशमंदाना फैसला किया, वो भी शामिल है हकीकत पसंदाना फैसला है। और यकीनन जो मौक़िफ़ हजरत का था उससे कौम ने और पीटीआई ने इससे फायदा उठाया, सबक लिया। ठीक है, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप लास्ट वीक कह रहे थे कि कुछ पसे पर्दा चल रहा है, तो आज खान साहब जो बदले हैं, मुज़ाकरात की दावत दी है, ये पसे पर्दा मफाहमत का एक नतीजा तो नहीं कोई? देखें, बात ये कि इमरान खान साहब के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज हमने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव भी उनके मुंह से नहीं सुने थे। 3.5 साल वो बरसे बाहर रहे, कहते थे मर जाऊंगा इनके साथ नहीं बैठूंगा।
नहीं, वो लफ्ज़ पूरे अदा करें ना कि मर जाऊंगा चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। ये उनका एक पॉजिटिव यू टर्न है। देखिए, इसे सराहना चाहिए। इसलिए और कहते हैं बात यू ये टर्न्स अच्छे होते कि हैं। मैंने आपको जो लास्ट वीक 2 बातें की थी जिस पे अभी उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे करके, मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि कोई अपनी नाव को डुबोएगा जिस पे वो सवार होंगे। और इसमें भी मैंने आज अपना एक तज्जिया न्यूज़ एनालिसिस भी रोज़नामा दुनिया में छपा है कि 2 परवेज़ सरगर्म हुए हैं। अच्छा, एक परवेज खट्टक, परवेज़ इस्लामाबाद से लाहौर आया, परवेज इलाही साहब। परवेज़ खटक साहब परवेज़ इलाही साहब के पास आए। परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करने के बाद दोनों की अलग-अलग खान साहब से जी, जी। मुलाकात हुई। वो जो परवेज़ खटक साहब हैं, देखिए दिलों के भेद तो अल्लाह ताला जानता है, मैं तो रिकॉर्ड की बात करता हूँ कि धरना सियासत में जब परवेज़ तहलील खटक करने साहब की बात हुई थी। से पूछा गया कि जनाब आपके लीडर आपको अगर कहें असम्बली तोड़ दें तो आप तोड़ देंगे, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा था कि मैं सियासी आदमी हूँ, अगर असम्बली तोड़वानी है तो चीफ मिनिस्टर किसी और को बुलाओ। ठीक। और एक ज़िम्मेदार शख्स ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तोड़नी तो मैंने है। तो मतलब कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो 100 दफ़ा सोचते हैं। लेकिन खान साहब ने मशरूत कर दिया ना कि नहीं बात नहीं, करेंगे ये तो आप फिर मशरूत असम्बलियां उन्होंने टूट कर दिया। जाएंगी। मेरे से अगर पूछ रहे हैं ना कि इसका मतलब वो जो तहलील का खतरा था वो टल गया है। अच्छा, देखें, एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था। मैंने लास्ट वीक आपको कहा था कि अगले हफ्ते हम बैठेंगे, असम्बलियाँ मौजूद होंगी। आज भी मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते बैठेंगे, असम्बलियाँ मौजूद होंगी। अच्छा। ये असम्बलियाँ तोड़ना इतना आसान काम इसलिए नहीं होगा कि कल को अगर तहरीक इंसाफ बरसकदार आती है तो यही ऑप्शन उस वक्त की अपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सियासी तर्ज अमल आज जो उन्होंने इख्तियार किया है इसका हुकूमत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब नेशनल डायलॉग की बात करते हैं और आज राना सनाउल्लाह साहब ने या साहब आपके दोस्त जो हैं उन्होंने आज बड़ा पॉजिटिव बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा जी कि जब बैठ के बात की जाए तो यकीनन इससे रास्ते निकलते हैं। मेरा ख्याल गवर्नमेंट को इसे अवेल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी और तक इलेक्शन बाकायदा कब तौर पर होंगे? हुकूमत की जानिब से कोई फैसला सामने नहीं ना आया। इस पर मैं बात करूंगी, आपसे वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, खान साहब ने इसको बेबसी कहेंगे या क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की मगर ये इंतखाबात का नाम ही नहीं लेते। 66% पाकिस्तान में इंतखाबात करवा के क्या होगा? तो उन्हें रियलाइजेशन हुई कि वो जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो तो इससे भी पूरा नहीं होगा, तभी वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मेरे नज़दीक तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, इसलिए कि जो उन्होंने डायलॉग की बात की है वो किस लिए डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि आओ बैठ के हम इकोनॉमी को इस तरह ठीक करें, आओ बैठ के हम पार्लियामेंट को इस तरह इफ़ेक्टिव करें। वो कह रहे हैं डायलॉग करें इलेक्शन के लिए। सिर्फ ये है कि मकसद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अच्छा। जो उनका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें कोई वही है जो पहले था। सिर्फ ये है कि एक ऑप्शन और उन्होंने बढ़ा दी है। जहाँ असेंबली तोड़ने का ऑप्शन है उसी तरह उन्होंने कहा कि चलो आओ बैठे बात करें इलेक्शन पे। यही कहा है ना उन्होंने। अब यहाँ जो गुफ्तगू में इलेक्शन का जिक्र ही नहीं है कि गुफ्तगू और किसी मौजू पे करने को तैयार नहीं है। या तो ये होना कि आइए बैठिए, इकॉनमी ख़राब हो चल रही है हमारी, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, देखिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है, आइए इस पे बैठ के बात करें। नहीं, उन्होंने सारी बातें की। उन्होंने कहा ये ठीक तब होगा जब आम इंतखाबात होंगे, तो आइए। वो तो सिंपल सी बात है, उनके कहने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी गैर यकीनी है, क्योंकि आप आज मुझे कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि 1 महीने के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा या 3 महीने के बाद पाकिस्तान किस रुख पे जा रहा होगा, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो ऐसे सोसाइटी में, ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहां उनको ये नहीं पता हो कि 3 महीने के बाद इस मुल्क में होगा क्या, कौन इक़्तिदार में होगा और कौन इक़्तिदार में नहीं होगा। तो लिहाजा जब तक आप सियासी गैर यकीनी ख़त्म नहीं करते, जब तक ये जो आपस में जो उनकी लड़ाइयाँ हैं उसको डिफ्यूज़ नहीं करते, इकॉनमी के बेहतर होने के इम्कानात कोई नहीं है। इसीलिए ये है कि अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो उससे भी सिचुएशन काम डाउन करती है वक्ती तौर पे, ठीक है, और या कोई और तरीका इख्तियार करें। तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन रख रहे हैं, असेंबली को तोड़ना, नहीं तोड़ना, अच्छा उसके अलावा कि गुफ्तगू के ज़रिए इलेक्शन पे एग्री करना, वो जो है उसका वो इसरार कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक ऑब्जेक्टिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो मुज़ाकरात पर एटलीस्ट आए हैं, सिर्फ इसी एजेंडे पर आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले तो वो इस पर भी तैयार नहीं थे। लेकिन साफ़ी साहब उन्होंने मशरूत किया है कि बात कर लेते हैं बैठकर, अगर नहीं करते तो फिर असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ये इंतहाई कदम उठाएगी, जबकि सलमान साहब कह रहे हैं कि 2 परवेज़ एक्टिव हुए इस मामले पर, असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं वो?
توڑ تو سکتے ہیں لیکن اسمبلیاں نہ ٹوٹیں گی اور دل روز یہاں پہ ٹوٹے جا رہے ہیں اور ایسے ایسے واقعات اور ایسی انہونیاں سامنے آ رہی ہے کہ سمجھ نہیں لگ رہا. خان صاحب کا یہاں پہ تذکرہ بھی اب ممنون ہو گیا دل کہ کس یہاں کے پہ ٹوٹے ہیں ہم یہ ممنوع ہو بتائیے. گیا کہ ہم یہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے بہت ساروں کے دل ٹوٹ گئے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے بہت ساروں کے دل نہ ٹوٹنے سے بہت سارے کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے بہت ساروں کا. لیکن میرے خیال میں بہت جلدی اسمبلیاں ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کوئی معلومات نہیں تھی, اپنا ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ بجٹ تک نہ وفاقی حکومت نے کہیں جانا ہے نہ پرویز الہی صاحب نے کہیں جانا ہے. یہ ایک پلان اور ایک سوچ ہے. اب بجٹ مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں خیال میں پہلے بھی ہو سکتا ہے, بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اب تو باتیں دیکھیں پی ڈی ایم کے, آپ ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا اندازہ لگا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں 1 سال کی مدت اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے. ان کی خواہشات اپنی جگہ پہ بہت اونچے اس پہ ہیں, مقام پہ ہیں, اور یہاں پہ جو ہے حالات مونس الہی صاحب میرے خیال میں آپ دوسرے اس پہ ان کے بیان پہ شاید بات کریں گے تو میں زیادہ تفصیل پہ اس پہ بات ابھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن مونس الہی صاحب نے بھی بہت سارے جو ہے حقائق کو بے نقاب کیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی اور ہمارے جو اہل دانش دوست تھے وہ بھی نہیں سمجھا پا رہے تھے. ابھی ہمیں بہت سارے گتیاں جو ہے سلجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ قاف لیگ کے مشورے پر خان صاحب نے ایسا کیا یا قاف لیگ کے رویے پر؟ مشورہ تو ان کا کبھی بھی دیکھے, وہ تو ان کے رویہ انہوں نے, میں نے تو پہلے یہاں پہ بھی ذکر کیا تھا کہ اندازہ خان صاحب کو اپنی اہمیت کا اور اپنی جو اوقات اس وقت سامنے آ گئے تھے جب وزیر آباد کا واقعہ ہوا اور ایف آئی آر کے حوالے سے مسئلے پیدا ہوئے. اب تو پرویز الہی صاحب اور ان کے فرزند بتا رہے کہ ہم نے تو خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ اپنی مرضی کا پولیس آفیسر دے دے تاکہ آپ کی مرضی کا ایف آئی آر کٹ جائے, لیکن وہ پولیس آفیسر دینے سے بھی قاصر تھے اور بہت ساری چیزیں. ان کی بے بسی پہ اتنے عالم اسلام کے اتنے عظیم لیڈر اس وقت جس بے بسی کا شکار ہے اس پہ بہت زیادہ ہمیں رونا آ رہا ہے. بہت زیادہ جو ان سے توقعات ہے جن لوگوں نے وابستہ کی تھی وہ دن بدن اس میں جو ہے بہت زیادہ بے بسی و لاچاری کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ خان صاحب وہ نہیں ہے جو وزیر آباد سے پہلے والے خان صاحب تھے. آج بھی ان کی جو بات جو میں سن رہا تھا پارلیمانی پارٹی سے جب وہ خطاب کر رہے تھے تو ایک ہارے ہوئے جرنیل کی باتیں, ایک کمانڈر کی باتیں مجھے لگ رہی تھی اور اس سے بہت زیادہ مایوسی پھیل رہی ہے ان سے جو امیدیں لگانے والے جو بہت ایک وسیع حلقہ ہے. تو خان صاحب کو ہمت کرنا چاہیے اور طریقہ کار یہی ہے. پہلے بھی عرض کیا لیکن مشورہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ایاز صاحب پھر ناراض ہو جائیں گے. طریقہ کار یہی ہے جو اپنا ٹھیک ہے. تو یہ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, دیکھنا یہ ہوگا کہ مایوسی آنے والے دنوں میں کس کے لیے. لیکن اس وقت ایاز صاحب بال حکومت کے کورٹ میں ہیں, ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے معیشت بچانا, ملک کو صحیح ٹریک پر لے کر آنا. اگر خان صاحب نے پیشکش کر دی ہے تو حکومت کا اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے حکومت نے خان صاحب کے کہنے پہ تو کرنا نہیں ہے. اچھا, عمران خان کے کہنے پہ کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پہلے ہو یہ ہو, حکومت نے تو نہیں کرنا اسے. حکومت تو اپنی سوچ کے مطابق, اور یہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے جہاں پہ انہوں نے خواتین کے بارے میں نیک کلمات استعمال کیے ہیں, وہاں ان کا یہ کہنا کہ 1 سال لمبا بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے ایک دو اوروں نے بھی کہا ہے, ایک آدھ مشیر ہے جی یہ بھی لمبا ہو سکتا ہے. ان کا تو معاشی ایمرجنسی ہو تو 6 مہینے بھی لیٹ ہو سکتا ہے. اس میں یہاں پہ کوئی نہ معیشت کی نہ مستقبل کی ہے. ڈر یہ ہے کہ الیکشن ہوگا تو خدشہ ہے. اب میں کوئی طرفداری پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, پر عوامی جو ایک وہ جذبہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, بہت حد تک ایک ہے. جو عظیم قوم جس کی کیا کہتے ہیں وکالت اپنے ذمہ صافی صاحب نے لی ہوئی ہے کہ پختونوں کا یہ ہے, وہ بھی بدقسمتی سے ساری کی ساری قوم یہ بیشتر حصہ وہ عمران خان کے پیچھے ہے. یہاں جب کوئی ہوتی ہے تو وہاں سے جو حملہ ہوتا ہے پختونوں کا سارا آ کے جو رونق آتی ہے ہمارے پنجاب کے جلسوں میں وہ تب آتی ہے جب وہاں سے کمک شامل ہو جائیں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ صافی صاحب کی مطلب اتنی زیادہ تلقین کے باوجود ہمارے پختون بھائیوں کو اب تک وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو ڈر سارا ان کو یہ ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے.
اب جہاں تک ہے جی کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ نہ ہو, الیکشن نہ ہو, سال آپ اور بڑھا دیں. اگر آپ حالات کو مینج کر سکتے ہیں, یہ گورنمنٹ مینج کر سکتی ہے, شہباز شریف مینج کر سکتے ہیں, اکانومی سنبھل سکتی ہے, تو اس کا پھر یہ مطلب ہم کہنے نہیں عمران خان کہہ رہے ہیں تو اس لیے الیکشن ہونے چاہیے. ہم کہیں گے اگر آپ بغیر الیکشن کرائے ملک کو سنبھالا دے سکتے ہیں تو ہم کہیں بھائی ٹھیک ہے. اس الیکشن کے جھنجٹ میں ہم پڑھتے نہیں ہیں. 70 وزیر ہیں, کئیوں کے محکمے بھی نہیں ہیں, آپ 70 کو 125 تک آپ لے جائیں. جو ہے آج کل وہ رنگ برنگے سویٹر پہن رہے ہیں جو ہے شہباز شریف صاحب, اور وہ کر لیں, اور اس پہ کوئی بات نہ پی ٹی آئی کی ہے نہ پی ڈی ایم کی, بات تو ملک کی ہے. 7 مہینے میں یا 8 ماہ میں یہ ملک کو سنبھالا دے سکتے تو کس احمق نے کہنا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں یا آپ جو ہے جلدی کرائیں. بھائی ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے فتویٰ یہاں پہ صادر کر دیا کہ 3.5 سال میں 75 سال سے زیادہ تباہی عمران خان نے کی ہے, وہ تو چلے ایک چیز ہوگی. آگے جو ہے آئے ہیں شہباز شریف, انہوں نے حالات کو مضبوط کر لیا ہے. تو پھر نہ خان کی وہ ڈگڈگی رہنی تھی, نہ جلسے رہنے تھے, نہ یہ لبرٹی چوک بھرنا تھا, نہ وہ اسلام آباد کا جو بات تو ساری حکومت کی نا کہ پرفارم کر کے دکھاتی, پرفارم کر لیتی تو مسئلہ ختم ہو جائے. دن آج دیکھنے نہ پڑتے. سلمان صاحب, پیشکش پر حکومت کیا کرے گی؟ قبول کرے گی خان صاحب کے کہنے پر بیٹھیں گے ایک ٹیبل پر؟ دیکھیں بیٹھنا چاہیے. ابھی جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ بیٹھے گی, خان صاحب نے پیشکش کی ہے, دیکھیں یہ پس پردہ کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے. اچھا, کون کروا رہا ہے؟ یہ جو کروا رہے ہیں, بات یہ کہ وہ سب کو پتہ ہے, اور یہ ویسے نہیں بیٹھیں گے. اس لیے کہ ماضی کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو 25 مئی کی مثال دیتا ہوں کہ جب اسلام آباد پر یلغار ہو رہی تھی تو سپیکر ہاؤس میں بیٹھے تھے نا, 3 دونوں سائڈوں پہ, اور 2 اور بیٹھے ہوئے تھے. تو بات یہ کہ یہ کیوں ہے, ایک کنسنسس سے ایک تقرری ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہے یہ بھی کہا تھا کہ اس تقرری کہ قومی اختیار تو پرائم منسٹر صاحب کا تھا آئینی طور پہ, لیکن قومی اتفاق رائے سے ہوئی. اور میں نے کہا تھا اس کے بعد سیاست میں ٹھہراؤ آئے گا, یہ لفظ یاد ہے. اب یہ ٹھہراؤ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے نا کہ انہوں نے ایک یو ٹرن اگر لیا ہے تو گورنمنٹ کو اس پہ پیش رفت کرنی چاہیے. اور بات وہی ہے کہ جی ایشوز پاکستان کے کیا ہیں. ایشوز تو پاکستان کا معاشی, اور ایک اچھی خبر آئی ہے کہ جی سعودی عرب نے وہ جو 3 ارب تھے اس میں آپ کو سہولت دے دی ہے. اور اصل مسئلہ پاکستان کا معیشت کا ہے, کیا اس میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سنجیدہ ہے, کیا 22 کروڑ عوام کے سلگتے مسائل ہیں, اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکے گی. لیکن جہاں تک انتخابات کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات وہی نتیجہ خیز ہوں گے جس کو سارے تسلیم کریں گے. اور اس کے لیے کس نے کرنا ہے؟ خان صاحب کو کچھ جہاندیدہ لوگ ملے ہیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخر پرویز خٹک صاحب لاہور آئے, اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی, چونکہ ایاز صاحب کا بڑا پرانا تعلق ہے, انہیں پتہ ہے کہ وہ سیاسی اتار چڑھاؤ پہ ان کی خاصی نظر ہوتی ہے. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, یہ جو بات دیکھیں اس کا مطلب وہ لوگ بالادست ہوئے ہیں, انہوں نے خان صاحب کو روکا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ مشروط کر دیا ہے. یہ اسمبلیاں رہنی ہیں, اور ایک دفعہ اگر اس طرح اسمبلیاں ٹوٹی ہیں پھر اسمبلیاں چل نہیں سکیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا سیاسی حل ہی کارگر ہوگا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا جی کہ ہاں میں تاریخ دے رہی ہوں اکتوبر 2000. یہ اکتوبر میں نہیں, اکتوبر سے پہلے ہو جائیں گے. یعنی آپ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ؟ میں مشورہ نہیں دے رہا, میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ یہ الیکشن اکتوبر سے پہلے ہوگی. نہیں, مذاکرات پر تو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ مذاکرات کا خیر مقدم کرنا چاہیے. حکومت جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا, بار بار شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈائیلاگ کرنے ہیں, اور خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, میں مر جاؤں گا. آخر کسی کی وجہ سے تو انہوں نے یہ پیشکش کی ہے. یہ سنجیدہ آفر ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. حضور نے تو گزرے ہوئے محدود مدت کے لیے آفر تو نہیں ہے, فوری طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, حکومت کے پاس بھی آپشن مذاکراتی ہیں یا کچھ اور بھی, کیونکہ ہم عدم اعتماد کی باتیں بھی سن رہے بڑا تھے. سمپل ہے, آپ اتنے اطمینان کا اظہار نہ کریں اس بیان پہ. اچھا, کیونکہ ہماری پالیٹکس ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس میں جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ 2 دن یا 3 دن کے بعد کیا صورتحال ہوگی. میں تو دنوں کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں. بالکل. اور باقی رہا حکومت, جو حکومت کی روٹین ہے اس کے مطابق تو یہ بات اس لیے ایکسیپٹ نہیں ہوگی کہ عمران خان نے کہی ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے, پہلے کہا کرتے تھے توڑ لو 2 اسمبلیاں اور کرا لو الیکشن. جب انہوں نے توڑنے کی بات کی, وہ کہتے ہیں یہ تو غلط کام ہو رہا ہے.
تو لہٰذا یہ چونکہ عمران نے دیا، اور پھر یہ ہے کہ آپ ساری گفتگو میں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عمران نے جب کہا ہے گفتگو کریں تو کس موضوع پہ گفتگو کریں؟ اس نے ایک موضوع کا بھی تذکرہ کیا ہے، الیکشنز پر. ہاں یہ، اور الیکشن کے لیے اس وقت حکومت رسک نہیں لینا چاہتی، لیکن میرے نزدیک اگر آپ الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، حکومت کو نہیں ہوگا. حکومت کو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ اقتصادی معاملات اور اقتصادی مسائل کو مؤثر طریقے سے ایڈریس کر سکیں. ٹھیک ہے. اور وہ حکومت ایڈریس نہیں کر سکتی اکیلی. اچھا، اس کے لیے ایک لمبی سوچ کی ضرورت ہے. نہ ان کے پاس کوئی اقتصادی سوچ ہے اور نہ ہی اس بات کو یہ ایڈریس کرنے کو. اب بڑے خوش ہیں کہ جی سعودی عربیہ نے وہ جو پیسہ دیا تھا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، معاشی حوالے سے کوئی روڈ میپ ابھی حکومت کے پاس دکھائی نہیں دے رہا. لیکن صافی صاحب، مولانا صاحب کا انداز بیان، پھر زرداری صاحب کا اتنا پر اعتماد ہونا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کیا خان صاحب کے اس آفر کو ٹھکرا دیا جائے گا؟ بظاہر تو لگ ایسا ہی رہا ہے، کیونکہ خان صاحب کے پاس کرنے کو کچھ رہا نہیں ہے. اسمبلیاں ان سے توڑی نہیں جا رہی، ان کی خواہش ضرور ہوگی لیکن وہ نہیں. جی ایاز صاحب، بالکل یہی ایک ہے، اگر کچھ کرنے کا ہوتا تو خان صاحب کب کے کر چکے ہوتے. اور یہ ایک اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی سیاست پہ پی ڈی ایم کی سیاست حاوی ہے تو بے جان نہیں ہوگا. اب دیکھیے، پی ڈی ایم کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، وفاقی حکومت کے پاس. اگر اسمبلیاں ٹوٹتی بھی ہے، جو خان صاحب کو بھی بتایا گیا، تو تب بھی خان صاحب کی جنرل الیکشن کے جلد انعقاد کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. جن تاریخوں میں وہ چاہتے ہیں، جن تاریخوں پہ پی ڈی ایم چاہے گی اسی پہ ہو جائیں گے. کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کی باتیں ہو رہی ہے. اگر اول تو خان صاحب سے یہ نہیں ہو رہا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، اگر توڑ بھی دیں گے تو ان سیٹوں پہ تیاریاں ہو رہی ہے کہ ان پہ انتخابات صوبائی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بہت سارے عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات ہو سکتی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو بالکل، اور آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پنجاب کے پی میں اگر اسمبلیاں نہیں توڑی گئیں تو ہم فوراً عدم اعتماد لے آئیں گے. اس حوالے سے آج نون لیگ کے بڑے بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی گرما گرمی میں مونس صالحی کا بیان بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے. ان کا ایاز صاحب یہ کہنا تھا اپنے انٹرویو میں کہ وہ جو چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا پی ٹی آئی کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو. کیسے سپورٹ کیا تھا؟ یہ تو مونس صاحب بھی بتائیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سابق آرمی چیف نے ہی کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کرنی ہے جب یہ اسمبلیوں کا معاملہ ہوا تھا. اور یہ بیان کیا ظاہر کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بات نہ مونس صالحی کی ہے نہ کاف لیگ کی ہے. اچھا، اگر مان لیا جائے کہ جو چودھری مونس صالحی کہہ رہے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ جو مشورہ دے رہے تھے یہ ان کا کام تھا کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ مطلب یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ ہر جب سیاسی کوئی نقطہ آنا ہے یا کوئی وقت آنا ہے تو آپ نے ایک انگلی ادھر اشارہ کرنی ہے، ایک انگلی ادھر اشارہ کرنی ہے. جو جن کا نام آپ لے رہی ہیں جو جا چکے ہیں، اب کیا ان کا نام، کیونکہ اب وہ ڈیفینڈ کرنے والا نہ آئی ایس پی آر ہوگا نہ کوئی اور ہوگا. وہ جو متنازع اور اتنا ان کے بارے میں کیوں ہوا؟ جب یہ باتیں سامنے آتی رہیں. بات یہ نہیں ہے کہ دھرنا 2014 میں کیا رول تھا یا پی ٹی آئی کا جو ہے اس میں کیا تھا یا ریجیم چینج میں کیا تھا. میں پوچھنے کا سوال بنتا ہے کہ جناب والا، مطلب دست بدستہ عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ عزت وہ ہم نہ کریں، احتیاط نہ کریں تو وہ قمیضوں کا، ہمارے تو ابھی تک وہ قمیض وہ تیار نہیں ہوئی. تو آپ کا یہ کام ہے یہ کہنا، اور یہاں پہ جو ہے کہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. ہمارا وہ بھتیجا جو بگٹی ہے اس کو کہیں ادھر چلے جاؤ، ایم کیو ایم کو یہ ہو جائے، بلوچستان. بھائی بات سنیں، دفاع جو ہے اتنا چھوٹا موضوع نہیں ہے. اور ہمارا جو ہے فوجیں ایسٹرن بارڈر پہ پوری ہیں، ایران کے بارڈر پہ ہیں، افغانستان کے بارڈر پہ ہیں. ٹی ٹی پی نے جو اعلان کیا ہے
کہ جی اٹیک کریں جہاں بھی ہے. سوات کی جو صورتحال ہے, باقی جگہ ہے, اتنے سوال اٹھتے ہیں. اتنے سال ہم جب امریکہ وہاں پہ تھا تو ہم ٹی ٹی پی, وہ جو طالبان کو ہم وہ کرتے رہے, سپورٹ کرتے رہے. وہ کس کی سوچ تھی, کس کی پالیسی تھی؟ اس سے پاکستان کو حاصل کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ آئے تو جناب مطلب ہم تو صرف بڑے مؤدبانہ التماس کر سکتے ہیں کہ اپنے کام سے کام ہر ایک کوئی رکھے, چاہے وہ جا چکے ہیں چاہے جو بھی ہے. زیادہ ہم زبان کھول نہیں سکتے, تو یہ ہر ایک کو کہنا کہ ادھر اور ادھر, اس سے اجتناب بھی ہو تو قوم کی بہتری اسی میں ہے. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مونس علیہ صاحب کی یہ گواہی, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصولی بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ ادھر ادھر کے اشارے بند ہونے چاہیے. میرے تو پریشانی یہ ہے کہ چونکہ کہا یہ گیا ہے کہ فروری میں فیصلہ کر لیا تھا کہ سیاست میں عدم مداخلت ہوگی, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اپریل کا ہے. اور میں تو مونس علیہ صاحب نوجوان پارلیمنٹیرین ہیں, میں تو انہیں بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس صورتحال میں جب ایک تاثر یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ سارے انکشافات کیے ہیں. اور سب سے اہم انکشاف ان کا یہ ہے کہ دریاؤں کے رخ انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف موڑ دیے, اور خود مجھے اور میرے والد صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے. اب بات یہ کہ یہ وہ خاندان ہے جن کی پالیسی مٹی پاؤ یہ رہی ہے, لیکن اس نے جو بات کی ہے, اب بات یہ کہ ایک شخص ایک وقت میں تو آپ کا دلدار ہو اور پھر وہ غدار بن جائے جب وہ چلا جائے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ نبھائی ہے, اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے. ان کو ایک منسٹر باپ قرار دیتا ہے. بات ہے کہ اس طرح دیکھیں کہنا تو نہیں چاہیے کہ کیا آپ کی پالیسی یہی ہے کہ جس شخص سے کام نکالا, موسم کشی کی پالیسی ہے نا, کہ وہ ان کے موسم تھے اور کل تک رہے ہیں. اور یہ دیکھیں مونس علیہ گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے عمران کی طرف جانا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئے چیف آ چکے ہوئے ہیں, فوج کا ایک فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم نے اس فیصلے کو سراہا ہے کہ پاکستان کے جس طرح بڑا فیصلہ وہاں پر کیا ہے پرائم منسٹر نے کہ سینیورٹی کا اصول, میرٹ کا اصول, پاکستان کی سیاست میں بھی میرٹ اور میرٹ ہونا چاہیے. اور میرٹ کیسے ہوگا؟ یہ میرٹ چور دروازوں سے نہیں ہوگا, میرٹ شب خون مار کے اقتدار میں آنے سے نہیں ہوگا, میرٹ سیڑھیاں لگانے سے نہیں ہوگا, پٹے لگانے سے نہیں ہوگا, پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت سے ہوگا. اور حکومت وہی چل سکے گی جسے کوئی گرا نہیں سکے گا, جسے واقعتاً عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو. ایک بات جو ایاز صاحب نے کہی ہے, برڈننگ ایشو ہے, یہ بہت میرے خیال کل اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارا سب کی متفقہ رائے تھی کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے. جو ہتھیار اٹھاتے ہیں جب تک وہ آئین پاکستان کے تحت مذاکرات پہ نہ آئیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ نہ مذاکرات کا کل جواز تھا نہ اب جواز ہے. جو ریاست کی ریٹ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں ان کے خلاف ریاستی طاقت کو بروئے کار لانا چاہیے. لیکن اہم بات تو یہ ہے نا کہ اس بیان کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس وقت یہ بیان دیا گیا اس سے پہلے خان صاحب اعلان کر چکے تھے کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے, پھر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہونا تھا, اور آج یہ فیصلہ سامنے آیا. تو ٹائمنگ کی اہمیت ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مونس علیہ صاحب کا بیان اس وقت سیاسی حلقوں میں گردش کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں ضرورت پیش آئی انہیں ایسا بیان دینے کی؟ دیکھیے ہماری سیاست جو ہے وہ صرف بیانات کا مجموعہ ہے. ہی سیڈ شی سیڈ یہ ہمارے سیاست میں ہے. ٹائمنگ وائمنگ کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں, نہ کوئی سینس ہے. اور ویسے بھی اس بیان کی ہمیں کوئی سینس تو نظر نہیں آتی کہ وہ اس وقت ڈیفینڈ کریں کسی شخصیت کو جو اس وقت سین پہ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ اگر یہ بات ماضی کے متعلق تعلق رکھتی ہے, مارچ اپریل سے نہیں, بل اس سال کے مارچ اپریل سے نہیں, ماضی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس طرف سے بہت سے لوگوں کو مدد آتی رہی ہے. کبھی کسی کو آئی ہے, کبھی کسی کو آئی ہے, عمران خان کو بھی آئی ہے مدد, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مارچ اپریل کی بات کرتے ہیں تو جو شواہد ہمارے پاس موجود ہیں وہ شواہد اس بیان کو سپورٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی وہ یہ جو مارچ اپریل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں, اور جو ایویڈنس اویلیبل ہے, جو ریکارڈ پہ ہے ایویڈنس لوگوں کے پاس, جو آپ میڈیا سے نکال سکتے ہیں, جو گفتگو اس وقت کے سیاستدانوں جنہوں نے جو ہے نا الائز جنہوں نے سائیڈیں بدلی ہیں, پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کے دوسری سائیڈ پہ جا کے ووٹ ڈالے ہیں, ایم کیو ایم ہے, اور جو بلوچستان کی پارٹی ہے,
पंजाब से भी, यहाँ से भी कुछ लोग हैं, तो वो जो हमारे पास एविडेंस है वो डिफरेंट है, ठीक, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ किया जो बयान जो फरवरी दिया में। है वो विड्रॉ किया, उस विड्रॉल को इन पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये सिग्नल समझा कि अब हमारे पास ऑप्शन बढ़ गया है कि हम इधर से उधर जाएं, Exactly. और लिहाजा वो इधर से उधर चले चले गए। गए। तो लिहाजा ये फैक्ट को फैक्ट से नहीं कर रहा। सपोर्टेड बयान नहीं है, या वो फैक्ट्स पेश करें जो क्रेडिबल है। उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा कि क्या क्या किया आपके लिए, लेकिन साफी साफी साहब साहब आप की बहुत सी बात बातें वक्त की बताना बात चाह है, रहे थे, ये वक्त की बात है। क्यों मजबूर हुए हैं मोनिस इलाही साहब ऐसी बात करने पर? देखिए, मुनिस इलाही साहब को तो वजाहत देनी पड़ रही थी। आप जानती है कि गुज़िश्ता बुध को एक शोकाज नोटिस इशू किया था परवेज़ इलाही साहब ने, जो पीटीआई के रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को, और इसी बुनियाद पे कि वो साबिक जर्नल जो थे पाकिस्तानी आर्मी की चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो अब मोनिस इलाही साहब के इस इकरार के बाद तो उन तज्ज़िये और उन अंदाज़ों पे सबको अब यकीन आना चाहिए था कि उस वक्त पंजाब में तब्दीली दरअसल चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी मोनिस इलाही साहब की इनकलाबियत या इमरान खान साहब की इनकलाबियत का शाखसाना नहीं था, बल्कि वो इताअत बाजवा का एक तसलसल था जो 2018 से मुसलसल मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी इताअत की जा रही थी। फेडरल के लेवल पे भी उनके साथ जो पीटीआई ने इक़्तिदार हासिल किया था वो भी अब बातें बिल्कुल खुल के सामने आ रही है, और आखिरी वक्त तक ये होता रहा कि इनकलाब की एक तरफ जो इनकलाब की दुहाई आती, दूसरी तरफ गैर सियासी क़ुव्वतों के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया जा रहा था। जब मोनिस इलाही साहब ये बात कर रहे हैं तो क्या इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा नहीं हुआ होगा उस वक्त कि ये जो पंजाब में अचानक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मिटाइया कान और फूलों के तबादले के बाद अचानक उनकी ज़मीर का जाग जाने के वजूहात क्या है? उस वक्त वो कह जाते हैं ना कि नहीं, मैंने बाजवा साहब के कहने पे पंजाब हुकूमत हासिल नहीं करनी। तो ये जो सारी सूरत हाल है, परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब अब बोलना शुरू हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इसी फोरम पे हम डिस्कस कर रहे होंगे और हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ साथी इन्हीं लोगों को लताड़ रहे होंगे, इनके कच्चा चट्टा खोलने की वो कोशिश कर रहे होंगे, और उसकी वजह यही है कि खान साहब ने आज जो बामर मजबूरी मुज़ाकरात उन लोगों से करने की अपील की है जिनसे वो बात करना, उनके साथ वो चोरों और लुटेरों के साथ बैठने पे भी वो आमादा हो गए। तो ये इन्हीं से मायूसी है, ये नुक्ता आगाज़ है और इसका तसलसल नीचे ट्रिकल डाउन होगा। मैं जाते जाते एक छोटा सा जो अयाज साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये आज तस्लीम कर लिया है कि पुख्तूनों को गम इमरान के अलावा और भी गम है। यकीनी तौर पर टीटीपी का मसला इंतहाई गंभीर है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और तहसील के सतह पर अपनी नामजदगियाँ कर दी है, और आज आपको इल्म है कि पाकिस्तानी एम्बेसी पे अटैक किया गया है और वहाँ के नाज़िमुल उमूर जो है वो बाल बचे हैं। और ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, इस पर भी हम बात करेंगे। सलमान साहब भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वक्त अब खत्म हो चुका है। एक फिक्रा कहना है कि बात की गई है मार्च अप्रैल के प्रोग्राम उठा के देख लें, मैं दुआई देता रहा कि ताकतवर हलकों के ताकतवर उम्मीदवार। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है सलमान साहब, हम इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।